پروگرام لیٹس ٹاک اور میں آپ کا میزبان انجم رضوی. خواتین و حضرات, اس پروگرام میں جو کہ لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے. کبھی سیاست پہ ہوتی ہے, کبھی سوشیولوجی پہ ہوتی ہے, کبھی لٹریچر پہ ہوتی ہے, کبھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں, کبھی آپ سے براہ راست بھی میں بات کرتا ہوں, اور کبھی اسٹوڈیو میں اپنے معزز مہمانوں کو بھی بلاتا ہوں اور وہ موضوعات جو آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات پیدا کرتے ہیں, وہ موضوعات جو میرے ذہن میں کچھ سوالات پیدا کرتے ہیں, ہم بلا کے اسٹوڈیو میں اپنے معزز مہمانوں سے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں, اور اگر نتیجے پہ نہ بھی پہنچ سکیں تو ہماری سوچ کے زاویے جو ہے درست سمت کی طرف گامزن ہو جائیں. اب پاکستان میں آج ہی کچھ سیاسی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں, سب لوگ اس سے باخبر بھی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اقتدار کا جو یہ میوزیکل چیئر ہے, ایک پارٹی نے آج ریزائن کر دیا, کل وہ آ گئی, تیسری نے تھریٹ کر دیا, لیکن اس میں عام آدمی کا کیا نقصان یا کیا فائدہ ہے؟ ایک عام آدمی کو اسلام آباد میں ہونے والے ان میوزیکل چیئر سے فائدہ پہنچ رہا ہے, نقصان پہنچ رہا ہے, یا اس کی زندگی وہیں پہ ٹھہراؤ اور جمود کا شکار ہے؟ وہ اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, اسی طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو فیس کر رہا ہے, اسی طرح سے مختلف نوع ٹیکسز اس کے اوپر لاتے جا رہے ہیں, جس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو آپ نے سنا بھی ہوگا پچھلے دنوں سے اخبارات میں بھی اور میڈیا کے مختلف چینلز میں بھی آ رہا ہے, وہ ہے RGST. یہ ایک ریفارم قسم کا جنرل سیلز ٹیکس جو کہ حکومت نافذ کرنا چاہتی ہے. سیاسی طور پہ اگر دیکھیں تو حکومت کی دو بڑی حلیف پارٹیوں نے, بلکہ اپوزیشن نے, جو فرینڈلی اپوزیشن تھی PMLN, سب سے پہلے انہوں نے لاتعلقی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا اقدام غلط ہے, عام آدمی کی زندگی مزید اجیرن ہو جائے گی. متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اس کی کھلی مخالفت کا اعلان کیا ہے, اور اس کے بعد سے کچھ حکومتی حلقوں میں کھلبلی بھی مچی ہوئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ RGST ہے کیا؟ اس سے میری اور آپ کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا بہتری ہوگی یا ہم مزید بدحال ہوتے چلے جائیں گے؟ ایک عام آدمی, غریب آدمی جو ہے, جو پہلے ہی مہنگائی اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, کیا وہ مزید بدحال ہوگا؟ یا جیسے کہ حکومت اور ان کے خزانہ کی جتنے بھی وزارتوں کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک عام آدمی کو اس سے فائدہ بھی ہوگا, کیا مہنگائی بڑھے گی یا مہنگائی وہیں پہ رہے گی؟ ٹیکس بریکٹ بڑھے گا, یا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ حکومت با اثر اور امیر لوگوں پہ ٹیکس نافذ نہیں کر سکتی, لہٰذا IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے بالآخر یہ بوجھ بھی عوام کے ہی ان کاندھوں پہ ڈالا جائے گا جو پہلے سے جھکے ہوئے ہیں بہت سارے ان مسائل کی وجہ سے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. لائیو پروگرام ہے, آپ ٹیلی فون کال بھی مجھے کر سکتے ہیں, اسکرین پہ نمبر بھی آ رہا ہے, اور آپ سے بھی براہ راست گفتگو ہوتی رہے گی تاکہ آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہوں. لیکن پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیتا ہوں. میرے پہلے مہمان خواتین و حضرات, چیئرمین کراچی ہول سیلر گروسر ایسوسی ایشن ہیں اور مینیجنگ کمیٹی کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اس کے رکن بھی ہیں جناب انیس مجید صاحب. اور میرے دوسرے مہمان, ان کو آپ ہمارے جو ہیلتھ ریلیٹڈ پروگرام ہے اس میں بطور میزبان بھی دیکھتے ہیں, ہیلتھ آف دا نیشن جو ہم پروگرام کرتے ہیں, لیکن چونکہ ایک NGO ہے ہیلپ لائن ٹرسٹ, اس کے یہ فاؤنڈر ٹرسٹی ہیں, آج یہ بھی ہیں. کنزیومرز آپ کی آواز ہیں یہ, لہٰذا جو بات کرنی ہو ان سے کیجیے گا, بلکہ اپنے گیلے شکوے بھی ان سے کیجیے گا تاکہ یہ آپ کی آواز جو ہے وہ دوسرے فورمز پہ بھی اٹھا سکیں. جناب حمید میکر صاحب. اور میرے تیسرے مہمان خواتین و حضرات, ایک کسی تعارف کو محتاج نہیں, میرے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں ٹیکسٹائل کیمیکل انڈسٹریز کے, یہ بھی مینیجنگ کمیٹی کے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبر ہیں, جناب ڈاکٹر قاضی احمد کمال صاحب. آپ تینوں گیسٹ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. انیس مجید صاحب, یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ GST جو ہے یہ عوام کو اور مزید بوجھ تلے دبا دے گا. حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, اس سے ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ IMF نے چونکہ شرط ایسی لگائی ہے کہ پاکستان کو ٹیکس لگانا ہے اور امیر اور پاورفل آدمیوں پہ اور جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے, لہٰذا پھر نزلہ عوام پہ گرا ہے. ابتدا آپ سے کرتے ہیں کہ یہ RGST ہے کیا پہلے تو, اور اس سے فائدہ ہی نقصان کیا ہو سکتا ہے, اس بحث کو جو آگے بڑھاتے ہیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, RGST جو ہے نا وہ ہے ریفارمڈ جنرل سیلز ٹیکس. جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ آلریڈی ہمارے یہاں امپوز ہے, جو کہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے, پر اب جو شکل ہے اس کو وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, اور جن آئٹمس پہ وہ ایگزیمپٹڈ ہے اس پہ وہ اس کو مزید ڈالنا چاہ رہے ہیں. اچھا, یعنی GST ہے تو صحیح ہمارے آلریڈی ہے,
اچھا اب یہ ریفارم جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ریفارمڈ کا مطلب پہلے تو جو ویٹ تھا نا ویلیو ایڈڈ ٹیکس صحیح. ان کا انہوں نے نام تبدیل کر کے ریفارمڈ کر دیا. ریفارمڈ کو جی ایس ٹی کریں یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہیں اچھا. بات ایک ہی ہے. اچھا. تو وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہی کاؤنٹ ہوگا. اور ریفارمڈ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ریفارمڈ ہے. ریفارمڈ اس سینس میں ہے کہ جس چیز پہ سیلز ٹیکس ابھی نہیں ہے اس پہ بھی وہ لگا دیا جائے گا. تو یہ میجر ریفارمز جو اس میں لائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں. اور اس سے حکومت کا اندازہ ہے کہ اس سے آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا, جو ریونیو ہے وہ جنریٹ ہوگا. لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو ذرا مختلف ہے. ہم جو کہ ریٹیلرز, ہول سیلرز, اور یہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنا بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ایف پی آر ہے وہ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا سکتا اتنی بڑی. اب اگر کوئی بھی چیز آپ کو شروع کرنی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ جس پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہوگا تو وہاں یہ ہوگا کہ وہاں آپ کی رشوت بڑھ جائے گی. اور جو لوگ ریونیو کلیکٹ کرنے والے ہیں وہ اتنے ہیں ہی نہیں کہ اتنے لوگوں تک وہ رسائی کر سکیں. لہٰذا جب جو بچا ہوگا کوئی اور ایک دوسرا اس پہ آپ کو 0.75% جس کا ٹرن اوور ہوگا اس پہ یہ سیلز ٹیکس امپوز نہیں کیا جائے گا. اب وہ بھی ایک بڑا فلو ہے کیونکہ جو یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ ایک ریٹیلرز کی شاپ ہے وہ اس کی ٹرن اوور 0.75 سے نیچے ہے اور ایک جو ہے اس کی 0.90 ہے, تو اس کو سیلز ٹیکس دینا پڑے گا اور اس کو نہیں دینا پڑے گا. تو یہ بالکل پیرٹی رہے گی نہیں. تو مطلب یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ ہماری ڈاکیومنٹڈ ابھی تک کوئی اکانومی نہیں ہے. اگر کوئی ڈاکیومنٹیشن آپ کو شروع کرنی ہوگی تو کوئی ایک چھوٹے اسٹیج سے شروع کرنی ہوگی. اس طرح بہت میس اپ ہو جائے گا. میس اپ ہو جائے گا. اچھا اب انیس صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوگا. امین میکر صاحب, آپ ہیلپ لائن ٹرسٹ لوگوں کی مدد کے لیے آپ نے یہ تنظیم بنائی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ مختلف ایسے برننگ ایشوز جس سے کہ براہ راست ایک عام آدمی, ایک کامن مین متاثر ہوتا ہے, آپ کسی نہ کسی فورم پہ یہ آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں, بلکہ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں اور بہت زیادہ جوخم میں. یہ جو آر جی ایس ٹی ہے اس سے آپ کے پاس فیڈ بیک کیا آ رہا ہے اینڈ وٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ عام آدمی مزید قریب ہو جائے گا؟ صاحب شکریہ فار ہیونگ دس پروگرام. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ دیکھیں ہر ملک میں کنزیومر از دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر. صحیح. اوکے, ہر ڈیولپ اور ڈیولپنگ ملک میں بھی ہی از کنسیڈرڈ کنگ بیکاز ہی کین میک اے بریک اے برانڈ. صحیح. مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں جو کنزیومر ہے, جیسے آپ نے ابھی یہ دکھایا, میں دکھانا چاہ رہا ہوں, اس کی کمر جھکی ہوئی ہے. بالکل. وہ کیوں جھکی ہوئی ہے کہ اس کی کمر پہ بیٹھے ہوئے آپ کے اڈلٹریشن, بلیک مارکیٹنگ, رائزنگ پرائسز اور سب اب آ گئی کمر پہ آر جی ایس ٹی. تو یہ عوام کے بوجھ عوام کے اوپر ہر لگتا جا رہا ہے. تو اب وہ ایسا وقت آ گیا کہ یہ آر جی ایس ٹی کی وجہ سے وہ جو بوجھ ہے وہ ان کی کمر برداشت نہیں کر سکے گی. کیونکہ جو اگر مجید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ادھر ہمارے پاس, علی صاحب, اور ساتھ ساتھ قاضی صاحب بھی ہے, یہ چیمبر آف کامرس کے کمیٹی میں مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز بھی ہیں, جو اوور آل لگے گا آر جی ایس ٹی آل اسینشل آئٹمس کے اوپر بھی. دیٹ مینس جو ڈے ٹو ڈے پروڈکٹس ہیں, یعنی ایڈیبلز بھی کھانے ایوری تھنگ, جو ہماری ریڈنگ جو ابھی تک آئی ہوئی ہے, ویدر اٹ از میرے حساب سے پیکڈ ملک جو کارڈ وہ آتا ہے, ڈبل روٹی, آٹا, چاول, دالس, پلسز, شوگر, سالٹ, مسالاز, اینی تھنگ which is now packed is liable for RGST, including medicines, by the way. Including medicines? Unless there is a specific, وہ ایک اعلان ہو جائے کہ یہ چیزیں کے اوپر نہیں لگے گا. گورنمنٹ تو کہتی کہ نہیں لگنے والا ہے, مگر ابھی تک اس کے اندر میرے خیال سے پیکڈ اور ان پیکڈ یہ دو کیٹیگریز انہوں نے ڈفرنٹ بنا دی ہیں. یہی تو ہے. ایم آئی رائٹ مجید؟ جی ہاں بالکل. قاضی صاحب آپ برانڈیڈ بھی اور چاہے اس کو برانڈیڈ کر لیں. اس میں ایک اور جو ہے, ابھی میری جو سواتی صاحب ہوتے تھے, ہی واز دا منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ان کے ساتھ وہ خود ایڈمٹ کر رہے تھے کہ 90% آف دا پروڈکٹس ان پاکستان adulterated اور counterfeit. جب آپ پیکنگ کے اوپر یا برانڈیڈ کے اوپر وہ لگا دیں گے آر جی ایس ٹی, تو دیٹ مینس کہ آپ انکریج کر رہے ہیں لوز پروڈکٹس کو, یا آپ انکریج کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹس کو.
जिसके अंदर आपकी वही अडल्ट्रेशन फिर बढ़ जाएगी. दैट मीन्स मिलावट बढ़ते जाएगी. आप जो टैक्स का मैकेनिज्म है, जैसा मजीद अनीस ने बताया कि इट इज नॉट इन प्लेस एट द मोमेंट. तो मेरे आई एग्री विद हिम कि भाई जो रेवेन्यू, जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, टू कलेक्ट रेवेन्यू. सही. इज दैट बीइंग सॉल्व्ड विद दिस आरजीएसटी? हमारे हिसाब से एंड आई वुड से नो, इवन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरी एक मिसाल दे देता हूं. चलिए, महंगाई बढ़ गई आपकी. मैं आपको पूछता हूं और मेरे हमारे दोस्तों को भी पूछता हूं, डॉक्टर हफीज शेख को भी पूछता हूं, डॉक्टर मैडम फौजिया वहाब को भी पूछता हूं, और आपके हमारे नाजरीन को भी पूछता हूं कि 15 से 20 हजार रुपए की एवरेज इनकम है हमारी, इंक्लूडिंग द व्हाइट कॉलर पोस्टमैन. उस 15 से 20 हजार में आजकल के हालात में वो दिखा दीजिए कि अगर 5 मेंबर की फैमिली है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, एजुकेशन, हेल्थ, खाने पीने की चीजें वगैरह, और यहां तक के भी मुझे बताया गया है कि इट विल ऑल्सो अफेक्ट आपकी जो किताबें हैं ऑन एजुकेशन बुक्स ऑल्सो. आई एम टोल्ड दैट देयर विल बी ऑन टेक्स्ट बुक्स पे भी है. जी जी जी. डॉक्टर काजी अहमद कमाल 15 से 20 हजार में क्या आप इनका कैसे गुजारा करेंगे? ये तो बड़ी यू आर इन फैक्ट देयर विल बी अ राइज इन स्ट्रीट क्राइम्स. There will be a rise in street crime and corruption, जैसा अनीस ने बताया. So I'm sorry, to me, from a consumer platform, it is not acceptable. डॉक्टर काजी अहमद कमाल को भी इस गुफ्तगू में शरीक करते हैं. डॉक्टर साहब, यही अब बातें हो रही थी अब खाने पीने की, यानी उन्होंने कहा कि ब्रांडेड, यानी अगर वही मसाला जो है वो खुला मिल रहा है तो गालिबन उस पर नहीं है, और अगर उसको आपने ब्रांडेड उसको पैक वैक करके एक डिब्बे में कर दिया, उस पर है. अब ये जो VAT वगैरह जो यूरोप वगैरह में है, वो तो किसी भी किस्म की लेबल्स पे नहीं है ना, चाहे वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो. खाने पीने की किसी भी चीज पे नहीं है, बच्चों की किसी आइटम्स पे नहीं है. यहाँ तो आप ये कह रहे हैं कि टैक्स बुक्स तक पे GST होगा. शुक्रिया रिजवी साहब. देखिए, कोई भी काम करने से पहले उसका मकसद पहले तय किया जाता है. सही. अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मेरे मकसद ये हो सकता है कि मैं पड़ोसी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ. सही. या मैं CNG लगवा के अपनी बचत करना चाहता हूँ, या मैं किसी भी तरह से ऑफिस पहुंचना चाहता हूं, मेरे पास गाड़ी की कोई अहमियत नहीं है. वैट को चेंज करके रिफॉर्म्स जनरल सेल्स टैक्स का नाम दिया गया है. हमारे पास जो जनरल सेल्स टैक्स पहले लगा हुआ था, उसको सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं किया जा रहा था. इस दफ़ा इसको सर्विसेज के लिए भी अप्लाई किया गया. बात समझने की यहाँ पे ये है कि जो आपने मॉडल कॉपी करने की कोशिश की है वेस्ट का, वो सबसे पहले फ्रांस में अप्लाई किया गया. अच्छा. उसके बाद जो चीज़ें आगे आई वो ये आई कि जो टैक्स लगा वो किसी ब्यूरोक्रेसी में इस्तेमाल नहीं किया गया, वो गया हेल्थ एंड एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन ऑफ इट्स सिटीजन्स पे. पाकिस्तान में ऐसा कोई सिटीजन नहीं है जो कि अगर ये अश्योरेंस मिले गवर्नमेंट से शफाफ तरीके से एकदम कि ये सारी चीज़ें हेल्थ, एजुकेशन, अपलिफ्ट ऑफ द पीपल पे इस्तेमाल होंगी, तो मैं समझता हूँ कि आप रेफरेंडम करा के देख लीजिए, लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियरली बता देंगे. यहाँ पे जो मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम बग़ैर पाकिस्तान की कंडीशन और उसके लोगों की कंडीशन देखे हुए एक फॉरेन प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहते हैं. क्या किसी यूरोपियन मार्केट में कोई पैरेलल इकोनॉमी चल रही होती है जिसका हजम लार्ज स्केल पे, जी हाँ, जिसका हजम इसकी नेचुरल इकोनॉमी से ज़्यादा या करीब तरीन होता है? क्या वहाँ पे अफगान ट्रेड चल रहा होता है? क्या वहाँ पे जो पैसे आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के इतने बड़े